الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، آج جو میری گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی اس بات پر ہوگی کہ جس طرح اللہ تعالی نے مکۃ المکرمہ کو حرم بنایا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم بنایا ہے. حرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے پتے نہ توڑے جائے، وہاں کے درخت نہ کاٹے جائے، وہاں کے جانوروں کو شکار نہ کی جائیں، وہاں کے گھاسیں نہ اکھاڑی جائے، ان کا احترام کیا جائے. حرم قابل تعظیم جگہ، اور اگر کوئی شخص وہاں کی چیزوں کو توڑتا، اکھاڑتا اور شکار کرتا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سزا کے مستحق ہوتے ہیں. اور یہ گفتگو آج میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں مکہ شریف کو تو حرم مانتے ہیں لیکن مدینہ شریف کو حرم نہیں مانتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مکہ ہی صرف حرم ہے اور وہاں کی حرمت ہی ہے، مدینے کا کوئی احترام اور حرم نہیں، وہ عام مسجدوں کی طرح ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ بعض کام تعظیم کے اللہ نے اپنے لیے خاص کیے ہیں تو ان کو عبادت کہتے ہیں، جیسے اس کے گھر کی طرف دور دور سے قصد کر کے سفر کرنا، اور اس کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ اکھاڑنا، مواشی نہ چگانا. یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائے. آگے کا جملہ بہت خطرناک ہے. آگے وہ یہ لکھتے ہیں، پھر جو کسی پیر و پیغمبر کو یا بھوت و پری کو سجدہ کرے یا ایسے مکانوں میں دور دور سے قصد کر کے جاوے، وہاں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے تو اس پر شرک ثابت ہو جاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ مسجد حرام میں وہاں جو اگل بگل میں گھاس ہے، وہاں کے جو شکاری ہے، آپ وہاں شکاری نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے عبادت میں شامل ہیں. اگر اس کے علاوہ جو کسی پیر و پیغمبر کو یا بھوت پری کو سجدہ کرے یا پیر و پیغمبر کے لیے دور دور سے وہاں جائے، قصد کرے اور وہاں کے جنگل کو اور جنگل کا ادب کرے تو اس پر شرک ثابت ہو جاتا ہے. یعنی یہ کہ اگر کوئی مدینہ شریف جاتا ہے اور مدینہ شریف میں وہاں کی شکاری کی اور وہاں کے گھاس کو کاٹا تو یہ شرک ہو جائے گا، یعنی آپ وہاں تعظیم نہیں کر سکتے ہیں. اور وہاں اگر کسی نے شکاری کی، وہاں کے گھاس کاٹ لیا تو یہ جائز ہے. ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر مسئلہ یہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے واسطے سے مکہ کو حرم بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مدینے کو اللہ نے حرم فرما دیا ہے. اب اس سلسلے میں آپ کو کچھ حدیث پاک پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا سارا وجود جو ہے نا وہ مدینے سے وابستہ ہے. ایک حدیث پیش کرتا ہوں. مدینہ وہ جگہ ہے جس کی عظمت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یبعث اللہ عز وجل من هذه البقیعۃ ومن هذه الحرم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب یشفع كل واحد منهم في 70,000 وجوههم كالقمر ليلة البدر. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی روز قیامت
اس بقی سے یعنی جنت البقی شریف سے، اس بقی اور اس حرم سے 70,000 ایسے شخص کو اٹھائے گا جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ مدینے کی وہ تعظیم ہے اور مدینے کی وہ عظمت ہے کہ 70,000 لوگ جنت البقی شریف سے اور مدینے سے ایسے اٹھائے جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب کے معاف کر دے گا۔ اور آگے فرمایا اور ان میں سے ہر ایک، ان میں سے اہل حرم سے یعنی مدینے سے، ان میں سے ہر ایک آدمی جن کو اللہ بلا حساب و کتاب معاف کرے گا، ان میں سے ہر ایک 70,000 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ مدینے میں جو دفن ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہے تو پورے مدینے کی کیا شان ہوگی، اور پھر مدینے والے کی کیا شان ہوگی۔ میری بات تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک 70,000 کی شفاعت کرے گا اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح وہ چمک اور دمک رہے ہوں گے۔ ان کے چہرے کو اللہ اتنا چمکائے گا۔ اور یہ حدیث پاک الفردوس بماسور الخطاب کے جلد 5 صفحہ نمبر 260 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یعنی مدینے کی آپ عظمت سمجھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں ہر روز 70,000 فرشتے بھیجتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ میرے رسول پاک کے روضے پر ہر روز 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اچھا، جو ایک بار فرشتے آ جاتے ہیں دوبارہ ان کو آنے کا موقع میسر نہیں آتا ہے۔ یہ ہے مدینہ۔ مدینے کی عظمت یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو حرم بنایا ہے اور وہاں کی مٹی کو خاک شفا میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ حرم ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کا ادب اتنا کرتے تھے نا، اتنا ادب کرتے تھے کہ مدینے میں کبھی بھی چپل نہیں پہنتے تھے، آپ بغیر چپل کے آپ مدینے میں رہا کرتے تھے۔ اور جب آپ کو پاخانہ اور پیشاب کی حاجت ہوتی تھی مدینے میں نہیں کرتے تھے بلکہ مدینے سے باہر جاتے تھے اور رفع حاجت کر کے پھر مدینے میں آ جاتے تھے۔ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے موت دے تو مدینے میں عطا کر، حضور کے شہر میں عطا کر۔ بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے اور باقی وہ پوری زندگی مدینے میں ہی رہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو سرکار سے نسبت تھی اور سرکار کو مدینے سے نسبت تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مدینے کو اگر کسی نے یثرب کہہ دیا، چونکہ مدینے کا پرانا اولڈ نام یثرب ہے، اور یثرب کس کو کہتے تھے؟ بیماری کے گھر کو، یعنی وہ علاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ بیماری کا گھر کہلاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک قدم مدینے میں رکھا تو اللہ نے اس کو شفا میں تبدیل فرما دیا۔ تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ کے اندر شہر آفاق کتاب کے اندر، شہر آفاق کتاب کے اندر فرماتے ہیں اگر کسی نے مدینہ شریف کو غلطی سے یثرب کہہ دیا، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے اگر کسی نے یثرب کہہ دیا، بیماری کا گھر، غلطی سے بائی مسٹیک کہہ دیا تو اس شخص کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کیا کہ دینا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا۔ تو پوچھا گیا کہ حضور اگر کسی نے یثرب کہا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں اس کو، اگر اس نے 1 مرتبہ یثرب کہا ہے تو 1 مرتبہ کے بدلے میں 10 مرتبہ اسے مدینہ 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 کہہ کے پکارنا پڑے گا، تب جا کر اس کا کفارہ ادا ہوگا، تب جا کر اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو مدینے کی شان بہت سب سے جدا ہے۔ اب جس طرح حرم مکہ شریف ہے نا، اس کا احترام ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں نماز پڑھی اس کو 1 نماز کے بدلے میں 1 نماز کا ثواب ہے، جس نے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھی اس کو 1 نماز کے بدلے میں 25 نمازوں کا یا 27 نمازوں کا ثواب ہے، سمجھے، جس نے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھی۔
اور جس نے اپنے علاقے کے جامع مسجد میں نماز پڑھی، یعنی جو بڑی مسجد ہے، اپنے علاقے کے جامع مسجد میں نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نماز کے بدلے میں 500 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جس نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی یا مسجد حرام میں مدینہ شریف میں نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اسے 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور جس نے مکہ میں نماز پڑھی اسے 1,00,000۔ یعنی اس طریقے سے نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ جو جتنی اہم ہوگی نا اس کی فضیلت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ اب حدیث سنیے، مدینہ منورہ میں حرم ہونے کے حوالے سے میں کچھ دلیلیں دیتا ہوں کہ جس طرح مکہ شریف حرم ہے نا، اس کا احترام ہے، وہاں کے گھاس نہیں کاٹے جائیں گے اور وہاں کے جانوروں کا شکار نہیں کیا جائے گا، اسی طرح مدینہ شریف کے بھی جانوروں کو نہیں مار سکتے ہیں، وہاں شکار نہیں کر سکتے، وہاں کے گھاس کو نہیں توڑ سکتے، وہاں کے کسی جانور کو تکلیف نہیں دے سکتے آپ۔ اس سلسلے میں حدیث پاک چند آپ سماعت کیجئے۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ صحیح بخاری کی پیش کر رہا ہوں، جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 477 ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم ان ابراہیم حرم مکۃ وانی احرم ما بین لابتیہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، الہی اے اللہ، بے شک ابراہیم نے مکہ معظمہ کو حرم کر دیا ہے اور میں مدینہ طیبہ کی دونوں پتھریلی زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے میں اسے حرم بناتا ہوں۔ اور حضور اگر جس چیز کو حرم بنائے اللہ اس کو رد تو نہیں کر سکتا ہے نا، کیونکہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے، یا حبیبی الناس یطلب رضائی وانا اطلب رضاک، کہ اے میرے حبیب ساری کائنات کے لوگ میری خوشی چاہتے ہیں لیکن میرے محبوب میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک خدا کے خوشنودی چاہتا ہے لیکن اللہ وہ ہے جو اپنے محبوب کی خوشی چاہتا ہے۔ اور حضور کہیں اللہ میں مدینے کو حرم بناتا ہوں اور وہ حرم نہ بنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ نا نبی کو اختیار والا نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ کرے گا اللہ کرے گا، نبی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور نبی نے اگر اپنی طرف سے کچھ کیا تو وہ مانا نہیں جائے گا۔ تو اگر مانا نہیں جائے گا تو ان سے پوچھو ظہر کی نماز پھر 4 رکعت کیوں پڑھتے ہو، عصر کی نماز 4 رکعت کیوں پڑھتے ہو، عشاء کی نماز 4 رکعت فرض کیوں پڑھتے ہو؟ یہ سب تو 2 رکعت اللہ نے فرض کی تھی، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ ظہر بھی 2 رکعت فرض تھی، عصر بھی 2 رکعت فرض تھی اور عشاء بھی 2 رکعت فرض تھی۔ لاسٹ کے جو 2 رکعتیں ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ملا کر 2 فرض اور فرما دی ہے، 2 اللہ نے فرض کی ہے اور 2 رسول اللہ نے فرض فرمائی ہے، تھی 2 ہی اللہ کی طرف سے، لیکن یہ میرے حضور کا اختیار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اپنی طرف سے ایکسٹرا زائد فرما دی تو 4 ہو گئی۔ تو حضور بھی جس چیز کو چاہے شریعت میں حلال کرنا تو وہ حلال ہو جاتی ہے، فرض کرنا تو وہ فرض ہو جاتی ہے، واجب کرنا تو واجب۔ حضور جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو وہ بنا دیتا ہے۔ جیسے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس پر حج فرض ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، طاقت دی ہے، اس پر حج فرض ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پھر حضور خاموش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دوں، حضور کیا فرماتے ہیں؟
اگر میں ہاں کہہ دوں تو اللہ تعالیٰ میری امت پر ہر سال حج کو فرض فرما دے گا، اور میں اپنی امت کو مشقت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ لوگ اختیار والا نہیں مانتے ہیں، اور ہم اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم اپنے نبی کو اختیار والا مانتے ہیں۔ جس طرح رسول پاک نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت کو فرض کر دیا، سمجھ میں بات؟ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، تو مصطفیٰ جان رحمت نے مدینے کو حرم بنایا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث مدینہ کے حرم ہونے پر سماعت کیجیے۔ عن عبداللہ بن زید بن عاصم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلها وانی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ وانی دعوت فی صاعها ومدها بمثل ما دعا به ابراہیم لأہل مکہ۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنا دیا، اور اس کے رہنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی، وہاں کے رہنے والوں کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بن موسم پھل ملتے ہیں، وہاں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے مکہ والوں پر خاص طور سے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنایا، اور اس کے رہنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اب حضور فرماتے، بے شک میں نے مدینہ طیبہ کو حرم کر دیا جس طرح انہوں نے مکے کو حرم کیا، اور میں نے اس کے پیمانوں میں سے دونی برکت کی دعا فرمائی، یعنی اس کے وزن میں، اس کی چیزوں میں اللہ کے رسول فرماتے میں نے ڈبل کی دعا کی۔ اب اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ڈبل عطا فرماتا ہے، مدینے کی چیزوں میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں نے اس کے پیمانوں میں اس سے دونی برکت کی دعا کی، جو دعا انہوں نے اہل مکہ کے لیے کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہی دعا میں نے مدینے والوں کے لیے کی ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے ابھی پیش کی، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 286 پر ہے، کتاب البیوع کے اندر۔ 2 حدیث ہو گئی مدینے کے حرم پر۔ تیسری حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اخبرنی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی احرم ما بین لابتی المدینۃ ان یقطع عضاہها او یقتل صیدها۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں حرم بناتا ہوں 2 سنگلاخے مدینہ کے درمیان کو، 2 پہاڑوں کے درمیان والے حصے میں، 2 پہاڑوں، مدینہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے میں اس کو حرم بناتا ہوں، اس کی ببولیں نہ کاٹی جائیں، یعنی جو کانٹے دار درخت ہوتے ہیں نا، ببول کے درخت، کہا کہ اس کی ببولیں نہ کاٹی جائے اور اس کا شکار بھی نہ کیا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو حرم کا حصہ ہوتا ہے وہاں نہ شکار کر سکتے ہیں، نہ وہاں کسی اور چیز کی کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ 3 حدیث پیش کی ہے مدینے کے حرم ہونے کی۔ چوتھی حدیث، یہ حدیث جو میں نے ابھی پیش کی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 440 ہے۔ چوتھی حدیث مدینہ پاک کے حرم ہونے کی سماعت کیجیے۔ عن رافع بن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم علیہ السلام حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم کیا، اور میں نے مدینے کے 2 پہاڑوں کے سنگلاخ، جو جنگل اور جو پہاڑی ہے، دونوں سنگلاخوں کے درمیان کو میں حرم کرتا ہوں۔ حضور نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اچھا، حضور کی وجہ سے وہ پورا حصہ جو ہے نا حرم میں شامل ہو گیا۔ اب بعض غیر مقلد کیا کہتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے نا اللہ کے نام کے سامنے رسول اللہ کا نام نہ لکھو،
ہم لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ایک طرف یا اللہ لکھتے ہیں اور دوسری طرف یا رسول اللہ لکھتے ہیں. تو کہتے کیا ہے؟ صرف یا اللہ لکھو، یا رسول اللہ نہ لکھو، کیونکہ برابر برابر میں ٹانگے ہو نا، اور برابر برابر میں اللہ کے سامنے یا رسول اللہ لکھنا شرک ہو گیا. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ قرآن کی آیت پیش کر کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. کیا کہتے ہیں؟ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. تو پھر ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کے نام کے علاوہ اگر رسول اللہ کا نام لینا مسجد میں جائز نہیں ہے تو پھر التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا چھوڑ دو. آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی. اقامت میں جب مسجد کے اندر اقامت دیتا ہے مؤذن تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. تو اس اقامت میں سے بھی حضور کا نام نکال دو. اور وہ تو چھوڑیے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کہ رسول پاک نے کہا مولا مجھ پر بھی ہو اور میرے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے نام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مومنین ہیں سب کا نام مسجد میں لے لیا ہے، بلکہ سب پڑھتے ہیں. پھر یہ کون سا لاجک لگا دی کہ اللہ کے علاوہ مسجد میں کسی اور کو نہ پکارو؟ اس کا مطلب وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ عبادت خانہ اللہ کے لیے ہے، یعنی یہاں سجدہ اللہ کو کیا جائے گا. یہ مطلب نہیں کہ حضور کا نام نہ لیا جائے، یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ حضور کا نام نہ لے. جتنے صحابہ تھے وہ صحابہ کرام مسجد میں کس کا نام لیتے تھے؟ اصحاب صفہ کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ کے اندر ہی تو ہے، مسجد کے اندر ہی تو ہے نا. کہاں ہے؟ وہاں حضور کا نام نہیں لیا جاتا تھا. تو آیت اصل میں بت کے خلاف نازل ہوئی کہ بتوں کا نام نہیں لینا، اور اس گھر میں صرف اللہ کا نام لینا، بتوں وغیرہ کی پوجا پرستش نہیں. یہاں صرف اللہ کی عبادت ہوگی. عبادت اللہ کی، بات کہیں اور ہے اور ذہن ڈائیورٹ کہیں اور کر دیا. کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چیز کچھ اور رہتی ہے اور گھما کہیں اور دیتے ہیں. جبکہ آپ یہاں تو چھوڑے، جنت میں بھی آپ جاؤ گے نا، اور جنت کے ہر درخت پر، جنت کے ہر عمارت پر، جنت کے حوروں کے ہر پیشانی پر، جنت کے ہر دروازے پر، وہاں آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ضرور نظر آئے گا. جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں چھوڑا ہے تو تم کون ہوتے ہیں مسجد میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہیں لینے کو منع کرتے ہو؟ آپ یا اللہ کے ساتھ یا رسول. پھر وہ کہتے ہیں وہ پکارنا ہے. تو کیا ہو گیا پکارے آپ نے حضور کو؟ تو حضور ہی کو تو پکار رہے ہیں نا. ہم حضور کی عبادت تھوڑی نہ کر رہے ہیں. حضور کے نام سے تو دلوں کی تسکین ہے. حضور کا نام لے تو دلوں کو اطمینان میں. عاشق کے لیے کیا ہے؟ حضور کا نام ہے تو چہرہ مسکرا جاتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے. حضور قل، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو اللہ کی رضا تو حضور کی رضا میں ہے، اور حضور کو ہی چھوڑ کر آپ سوچو گے کہ میں ڈائریکٹ خدا تک پہنچ جاؤں گا، تو ایسا پاسبل نہیں. ایسی ویڈیو بنا کر کے لوگ آج کل شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ تو شہ رگ سے زیادہ سننے والا ہے. کون ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے اللہ کے علاوہ؟ کون ہے جو تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ کیوں جاتے ہو درگاہ پر؟ کیوں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر مانگتے ہو؟ بھیا یہ جتنی آیتیں ہیں نا قرآن کی، جتنی آیتیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب کوئی بندہ پکارتا ہے تو اللہ فرماتا میں تمہارے قریب ہوں. یہ جو آیت ہے یہ اصل میں کافروں کے خلاف آئی ہے، اور یہاں چپکا دیتے ہیں ولیوں پر، چپکا دیتے ہیں نبیوں پر. کا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکار کو سنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے جو بت ہوتے ہیں وہ سنتا نہیں اور اللہ سنتا ہے. وہ کافروں کے برخلاف آئی ہوئی ہے.
اور اس کو फिट कर देते हैं नबी पर, वली पर। इसी तरह वयक्शिफ अस्सू, कौन है जो तुम्हारी तकलीफ को दूर करता है? तुम औलिया इकराम के पास जाकर अपनी तकलीफ को दूर कराते हो, अल्लाह दूर करने के लिए काफी है। तो ये वयक्शिफ अस्सू जो है, इसकी तफसीर जरा पढ़ लो। ये आयत आई है वो बुतों के बरखिलाफ आई है कि बुत तुम्हारी तकलीफ को दूर नहीं, वो तो मच्छर मक्खी भी अपने मुंह से हटा नहीं सकता है, वो तुम्हारी क्या तकलीफ दूर करेगा। वो आयत आई है कुफार के और उनके बुतों के बरखिलाफ, और डाल दिया इधर नबियों के बारे में, वलियों के बारे में, और कहते हैं किसी चीज के मुख्तार नहीं होते। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार इतना दिया है, वो जिस चीज को जो चाहे वो कह दे वही हो जाता है। अबू जहल अम्र बिन हिशाम था, उसका लक़ब अबुल हकम था, हाकिमों का बाप, हाकिमों का बाप अबुल हकम कहते थे। लेकिन उसने दीन कबूल नहीं किया, और बहुत समझाने के बावजूद नहीं समझा, तो मेरे हुजूर ने एक लफ्ज कह दिया, अबू जहल। जो कह दिया, अब कयामत तक लोग उसका नाम भूल गए। अब जब भी लोग बोलते हैं तो अबू जहल ही बोलते हैं। हुजूर के मुंह से जो बात निकलती है वो होकर ही रहता है, और वही जो है ना मुसल्लम सुबूत बन जाया करता है। तो हरम के बारे में कोई ये कहे, मदीने तैयबा के बारे में कोई ये कहे कि अगर मदीने के लिए कोई दूर दराज का सफर करके जाता है तो ये शिर्क हो गया। जैसे बाज लोग ये भी कहते हैं ना, अभी कारी साहब आपको नसीहत फरमाएंगे कि मक्का मुकर्रमा से मदीने तैयबा की जियारत की बात आती है हज के मौके पर, तो बाज लोग कहते हैं क्या जरूरत है, वो हज के फराइज में से तो है नहीं, हज के वाजिबात में से तो है नहीं, वगैरह वगैरह। फिर अगर कोई मदीना नहीं भी गया तो चल जाएगा, तुम वापस चले आओ। इस तरीके की बात करते हैं, यानी मदीने से दूर करते हैं। कहते हैं ना क्या जरूरत है जाने की, बस आपका हज हो गया बस काफी है। ये बातें करते हैं, लेकिन वो ये हदीस भूल जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। जो मक्का आया और मदीना मेरी जियारत के लिए नहीं आया, उसने मुझ पर जुल्म किया। हरम आकर मुझसे मिलने नहीं आया, उसने मुझ पर जुल्म किया। और एक में कि अपनी जान पर उसने जुल्म किया। समझ गए बात? तो हुजूर, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। ये 4 हदीसें आपके सामने पेश की है, बकिया इंशाअल्लाह किसी और मौके से आपके सामने पेश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।